کرناٹکی صاحب کی طرف سے منعقد کیے گئے اس سہروزہ جشن اطفال سیمینار اور یوں کہیے کہ ایک ثقافتی تہذیبی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کشمیر یونیورسٹی سری نگر سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. مشتاق حیدر نام ہے میرا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ زبان کا جہاں تک معاملہ ہے، زبان اصل میں ہماری تہذیب، کلچر، ثقافت، ہمارے رہن سہن اور ہمارے اجتماعی شعور کا ایک محفوظ خانہ ہوتی ہے. اگر آپ کی زبان محفوظ ہے تو یوں سمجھیے ہمارا کلچر، ہماری تہذیب جو ہے وہ محفوظ ہے. ہم نے بہت سارے سیمینارز میں دیکھا کہ یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمیں اردو زبان کو بچانا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ ہم بہت کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ زمینی سطح پر کام کیا جائے. یہ باتیں بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ بھائی زمینی سطح پر اردو زبان کی بقا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آج یہاں آ کر کرناٹک آ کر اس جشن میں شامل ہو کر یہ ہم نے عملی طور پر دیکھا کہ زمینی سطح پر کس طرح اردو زبان کی بقا کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. میری زمینی سطح سے میری مراد یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہاں اردو میڈیم، انگریزی میڈیم، اسکول، کالج، ہائر سیکنڈری اور پھر اب پروگرام ہے پی جی اور یونیورسٹی تک کا. حافظ کرناٹکی صاحب جیسا فرما رہے تھے اپنے خطبے میں، تو ایک یکگونا ایک اطمینان، مسرت، ایک طمانیت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی ہم بھی زندہ ہے، ہماری زبان زندہ ہے. یوں سمجھیے جو اردو زبان کا جو مرکزی دھارا ہے، یعنی دلی، لکھنؤ، وہاں سے دور اس یوں کہیے کہ اس خرابے میں آپ نے جو یہ گلشن سجایا ہے حافظ کرناٹکی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، یہ ہمیں ایک یوں کہیے کہ ہمیں ایک طاقت، قوت دیتا ہے کہ ہم جب آپ یہاں اتنا کر سکتے ہیں تو ہم وہاں پھر کیا کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا چلوں، یہ اطمینان جو ہے یہ اس طرح ہوا کہ ہم لوگوں کے لیے وہ شعر ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، لیکن یہ نم کرنا مٹی کو یہ بہت اہم ہے. اور یہ نم کس طرح کیا جاتا ہے حافظ کرناٹکی صاحب نے عملی طور پر دکھایا ہے. ہم نے کل سے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ صرف اردو زبان کے لب و لہجہ اور اردو زبان کے لفظیات سے ہی واقف نہیں ہیں، بلکہ وہ شاعری کے رموز بھی سمجھتے ہیں. میں نے کئی بچوں کو دیکھا جب وہ بات بھی کرتے ہیں تو افعال کی جو ہیں انہیں سدھ بدھ ہے، افعال کے تحت اپنی بات سامنے رکھتے ہیں. اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں نے عملی طور پر جو مظاہرہ کیا اردو زبان کی جو مختلف اصناف ہے ہمارے سامنے پیش کی. اور ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور کسی چیز کو محفوظ کرنے کے جو تقاضے نئے نئے سامنے آتے رہتے ہیں. علامہ نے بزم انجم میں ایک خوبصورت شعر کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جب آپ کے سامنے ایک نیا منظرنامہ آتا ہے، جب آپ کے سامنے ایک نئی دنیا آتی ہے، تو اب اگر آپ ڈرے، اگر آپ نے اس سے آنکھیں چرائی تو پھر آپ جو ہے کہیں کسی شمار میں نہیں ہوں گے. میں مختصراً یہ بات اپنی عرض کروں گا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب آپ وہ پرانے زمانے کے جن پری دیو بوت کے قصوں سے بچوں کا دل نہیں بہلا سکتے، لیکن دوسری طرف آپ کی بچے کی نفسیات میں یہ ہے کہ وہ کھیل کھیل میں سیکھنا چاہتا ہے. ہماری نیو ایجوکیشنل پالیسی جو 2020 کی جو پالیسی سامنے آئی، میں اپنی یونیورسٹی کی کور ٹیم میں شامل رہا اس کے امپلیمنٹیشن میں، اس پہ خاص چیز اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جب آپ پڑھائیں تو ایک پریکٹیکل کا عنصر اس میں 50% ہونا چاہیے. تو اب میں نے یہ دیکھا کہ یہ نعتیں صرف لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ ان کو گایا بھی گیا ہے، اور پھر بچوں نے ان پر جو ہے اپنی اداکاری کے جوہر ہمیں دکھائے. یعنی کل ملا کر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ میں یہ بہت ہی یوں کہیے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ قوم، وہ سماج، وہ زبان جو آج اپنے آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ سے جڑنے میں ناکام ہو جائے گی، وہ آئندہ کچھ سالوں میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. لیکن حافظ کرناٹکی صاحب کا میں نے دیکھا، کل ہم نے 100ویں نعت جو یوٹیوب پر
آپ نے ریلیز کی، یعنی اس سے پہلے جو ہے 99 نعتیں جو ہیں وہ صوت و صدا اور ویژولز کی صورت میں آپ ساری دنیا تک پہنچ گئی ہے۔ جب زمانہ جو ہے جو اس کا تقاضا ہوتا ہے، اگر آپ اس تقاضے کے تحت اپنے طریقہ کار میں ایسی تبدیلی لائے کہ آپ کا ہدف جو ہے وہ آپ کی نظروں سے دور نہ ہو بلکہ آپ ہدف کے اور زیادہ نزدیک پہنچے، یہ بہت اہم بات ہے۔ میں اس کے لیے حافظ کرناٹکی صاحب اور ان کے تمام جتنے بھی ساتھی ہیں، میں ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یقین مانیے میں یہاں سے ایک انسپریشن لے کر جا رہا ہوں کہ اگر کام کرنا ہے تو پھر اس طرح کرنا ہے کام کہ زمینی سطح پر سال 2 سال کی بات نہیں ہوتی ہے کسی کلچر، ثقافت، تہذیب کو بچانا، بلکہ اس میں کئی دہائیاں لگتی ہیں۔ 30 سال پہلے حافظ کرناٹکی صاحب نے جو ایک ننھا سا پودا لگایا تھا، آج ایک برگے تناور درخت بن گیا ہے جس کی بہار دیدنی ہے۔ میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے۔